نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے اوپر شہد کو حرام کیا. یہ تھوڑی آمد و رفت ختم کریں, بچوں کو بھی تھوڑا کنٹرول کر لیں, اسٹیج کے اوپر بھی جو کام ہے وہ اپنے نمٹا لیں. یہ آمد و رفت خطیب کے لیے بھی اور دیگر لوگوں کے لیے بھی یہ پریشانی کے سبب بنتی ہے. تھوڑا سا اور اس کھلونے کو وقت ضرورت استعمال کریں, چونکہ یہ کم اڑ رہا ہے, بچے اس کے پیچھے زیادہ اڑ رہے ہیں. تھوڑا سا میرا کوئی بھائی ناراض نہ ہو, خدا کی قسم جہاں رب نے نبیوں کے علاوہ کسی کو اختیار نہیں دیا ہے, ہاں کہنے دیجئے اللہ نے وہاں نبیوں کو بھی شریعت سازی کا اختیار نہیں دیا. اللہ اکبر. پیارے محبوب علیہ السلام کی بیوی گئے, اللہ کے نبی علیہ السلام کا استقبال کرتی گئے. ساری بیویاں حال احوال ہوتے گئے, اللہ کے نبی کی توافوں میں بیویاں لگ جاتی گئے, خدمت میں مصروف ہو جاتی گئے. کائنات کے امام علیہ السلام کی بیوی گئے جناب زینب رضی اللہ تعالی عنہا. جب ان کے گھر میں اللہ کے رسول تشریف لے جاتے تو جناب زینب اللہ کے نبی کے لیے آب خورے میں, پیالے میں, گلاس میں پانی لاتی اور آہستہ آہستہ اس پانی میں شہد گھولتی. آہستہ آہستہ پانی میں شہد گھولتی تاکہ تھوڑا سا وقت زیادہ اللہ کے نبی میرے گھر میں ٹھہرے رہے. نبی کی ذات کا کیا کہنا, اللہ کے نبی کائنات کے امام کی ذات تو اتنی رب العالمین نے بلند بنائی ہے. آپ کا مقام تو رب العزت نے اتنا بلند فرمایا ہے کہ کائنات کے امام علیہ السلام پر اگر میں نے آپ نے نبی کو دیکھا نہیں, بل دیکھے نبی پر درود پڑھتے گئے. ایک مرتبہ نبی پر درود پڑھنے والے پر اللہ 10 رحمتوں کو نازل کرتا ہے. اسی ایک مرتبہ درود پڑھنے والے کے 10 گناہوں کو اللہ معاف کرتا ہے. اسی ایک مرتبہ درود پڑھنے والے کے اللہ اکبر 10 درجات اللہ بلند کرتا ہے, رحمتیں نازل ہوتی ہے, گناہ معاف ہو رہے ہیں, نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے. دیکھا نہیں بن دیکھے صرف ایک مرتبہ درود پڑھا گئے, اس ایک مرتبہ درود پڑھنے کی وجہ سے گناہ بھی معاف ہو گئے, رحمتیں بھی مل گئی, درجات کو بھی بلند کر دیا گیا. اور میرے بھائیوں مسلمانوں, یہ تو بن دیکھے درود پڑھنے کی وجہ سے اللہ عطا کر رکھا گئے, لیکن جگہ اللہ کے رسول نفس نفیس خود موجود ہو, خدا کی قسم بتائیے وہاں اللہ کی رحمتوں کا کیا عالم ہوگا. جہاں محمد علیہ السلام خود بنفس نفیس موجود ہو وہاں رب کی رحمتوں کا کیا عالم ہوگا. اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے رسول کی بیوی اللہ کے نبی علیہ السلام کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ یہ چاہتی تھی کہ جتنا دیر اللہ کے رسول میرے گھر میں رہیں گے آسمان سے اللہ رحمتوں کو نازل کرتا رہے گا. شہد گھولنے میں تاخیر دیگر بیویوں کو پتا چلا, حضرت عائشہ ہے اور دیگر بیوی, اللہ اکبر, جب ان کو پتا چلا تو ان کو یہ چیز پسند نہیں آئی. اگر 10 منٹ اللہ کے رسول ہمارے گھر میں ٹھہرتے ہیں تو کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینب کے گھر 12 اور 13 منٹ کیوں ٹھہرتے ہیں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. بیویوں کے گھر, دیگر بیویوں کے گھر جب اللہ کے رسول تشریف لائے تو اللہ اکبر, بیوی نے کہا, عائشہ نے کہا, حفصہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے منہ سے مغافیر بوٹی کی بو آ رہی ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا میں نے کوئی ایسی چیز نہیں کھائی, میں نے کوئی ایسی چیز استعمال نہیں کری. پیارے پیغمبر علیہ السلام دوسری بیوی کے گھر تشریف لے گئے, وہاں سے بھی یہی پتہ چلا اللہ کے نبی آپ کے منہ مبارک سے مغافیر بوٹی کی اسمیل آ رہی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے کوئی ایسی چیز استعمال نہیں کی. نبی کا تو یہ عالم تھا کہ اللہ کے نبی کچی پیاز کا بھی استعمال نہیں فرماتے تھے, لہسن کا, کچے لہسن کا بھی اللہ کے رسول اس لیے
استعمال نہیں کرتے تھے کہ لہسن اور پیاز کھانے کی وجہ سے منہ سے بو آتی ہے. آسمانوں سے چونکہ جبریل آتے ہیں, جبریل کو بو پسند نہیں ہے, اللہ کو یہ چیزیں پسند نہیں. اللہ اکبر. امت کو بھی اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ جب تم نماز کے لیے مسجد میں جانے کا ارادہ کرو, کچی پیاز نہ کھایا کرو, کچا لہسن نہیں استعمال کیا کرو, پکا ہوا کھاتے ہو کھاؤ, پکے ہوئے کی وجہ سے منہ سے بو نہیں آئے گی. ہاں کچا استعمال کرو گے تمہارے منہ سے بو آئے گی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی بھی ایسی چیز کو پسند نہیں کیا کہ اللہ کے رسول اس کے استعمال کی وجہ سے آپ کے منہ سے بو آئے. پیغمبر نے فرمایا میں نے مغافیر بوٹی استعمال نہیں کی, ہاں میں نے شہد کا استعمال کیا ہے. اگر میرے منہ سے شہد کھانے کی وجہ سے بو آ رہی ہے تو اللہ اکبر میں اپنے اوپر شہد کو حرام کرتا ہوں. میں اپنے اوپر شہد کو حرام کرتا ہوں. اللہ اکبر. شہد پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. شہد کو حلال کرنے والا کون ہے؟ اللہ. میں نے کہا نا نبی کی ذات معصوم عن الخطا ہے. آپ کی حیات طیبہ میں اگر کسی غلطی کا امکان بھی ہوتا, کسی چوک کا امکان اللہ کو نظر آتا, آسمان سے اللہ جبریل امین کو بھیج کر کائنات کے امام علیہ السلام کو فرماتا اے میرے پیارے نبی یہ کام نہ کیجئے, اللہ رب العالمین اس کام کو پسند نہیں کرتا. اللہ اس عمل کو پسند نہیں کرتا. جیسے ہی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے اوپر شہد کو حرام کیا. یہ تھوڑی آمد و رفت ختم کریں, بچوں کو بھی تھوڑا کنٹرول کر لیں, اسٹیج کے اوپر بھی جو کام ہے وہ اپنے نمٹا لیں. یہ آمد و رفت خطیب کے لیے بھی اور دیگر لوگوں کے لیے بھی یہ پریشانی کے سبب بنتی ہے. تھوڑا سا اور اس کھلونے کو وقت ضرورت استعمال کریں, چونکہ یہ کم اڑ رہا ہے, بچے اس کے پیچھے زیادہ اڑ رہے ہیں. تھوڑا سا. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے شہد سے ہی شہد کو حرام کیا. آسمان سے رب العالمین نے جبریل کو بھیج دی اور کیا فرمایا, کیا آگاہی دی اپنے نبی کو. فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم. رب العالمین نے بڑے پیارے انداز میں اپنے نبی سے خطاب کیا. یوں نہیں کہا اے محمد, بلکہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے پیارے نبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. اے میرے پیارے نبی ہم نے جس چیز کو حلال کیا ہے آپ نے اپنے اوپر ہماری حلال کردہ چیز کو کس لیے حرام کر لیا؟ اس لیے کہ آپ کی بیویاں راضی ہو جائیں. مقصد یہ تھا. رب العالمین نے فرمایا یہ حلال اور حرام کا اختیار اے میرے محبوب مجھے ہے. اللہ اکبر. حرام اور حلال کا اختیار اللہ نے دنیا میں کسی کو نہیں دیا. مقام دیا گئے, مرتبہ سے نوازا گئے, رفعتیں عطا فرمائی گئے, بلندیاں عطا کی گئے. میرے اور آپ کے نبی کی شان کا کیا کہنا. رب العالمین نے اپنے نبی کو مقام دینا چاہا. سارے نبیوں کو اگرچہ آسمانوں سے ہی مقام دیا گیا ہے, نبی کو ملنے والا مقام بھی وہی ہے جو آسمانوں سے نبی مکرم کو ملا گئے. لیکن مزید آپ کی شان اور مقام کو بلند کرنے کے لیے رب العالمین نے آسمانوں سے بھی شان کو زمین پر نازل کیا اور مزید شان دینے کے لیے اپنے نبی کو زمینوں سے آسمانوں کی بلندیوں پر بلا لیا. آسمانوں کی بلندیوں پر بلا لیا. یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جہاں پر حرام حلال کا معاملہ آتا ہے, شریعت سادی کا معاملہ آتا ہے, خدا کی قسم جہاں رب نے نبیوں کے علاوہ کسی کو اختیار نہیں دیا ہے, ہاں کہنے دیجئے اللہ نے وہاں نبیوں کو بھی شریعت سادی کا اختیار نہیں دیا. میرا کوئی بھائی ناراض نہ ہو,
پیارے پیغمبر علیہ السلام کی جب شان کی بات آتی ہے، پیارے پیغمبر کی بات کو جناب عمر رضی عمر بن کون تھے وہ لکھ لیا کرتے تھے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی لکھ لیتے تھے اللہ کے رسول کی ہر بات۔ لوگوں نے منع کیا، کبھی اللہ کے رسول دین کی بات کرتے ہیں، کبھی دنیا کی بات کرتے ہیں، کبھی آپ تبسم فرماتے ہیں، کبھی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں۔ اللہ اکبر، تو نبی کی ہر بات کو لکھ لیتا ہے۔ اللہ اکبر، نہ لکھا کر، آنے والے تیری تحریروں کو دیکھ کر یہ سمجھیں گے جو کچھ تو نے لکھا ہے یہ دین ہے۔ اس صحابی نے لکھنا چھوڑ دیا، کائنات کے امام کی خدمت میں چلا جاتا ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس جا کے کہتے ہیں اللہ کے رسول معاملہ ایسے ایسے ہے، میں تو لکھتا تھا، مجھے منع کیا ہے لوگوں نے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے صحابی، فوالذی نفسی بیدی، میں اس ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس ذات کے ہاتھ میں مجھ محمد علیہ السلام کی جان ہے، میری ہر بات کو لکھ لیا کر، اس لیے میری زبان سے جو بھی بات نکلتی ہے وہ حق ہوتا ہے، حق کے ماں سوا میری زبان سے کچھ جاری نہیں ہوتا۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شریعت سادی کا اختیار اللہ نے دنیا میں کسی کو نہیں دیا ہے اور نبیوں نے اس کی پابندی کی ہے۔ آگے آپ سنیں گے کتنے مواقع ایسے آئے کہ جو امت کے بارے میں امت کے حوالے سے خیر نظر آ رہی تھی، اس میں بھلائی نظر آ رہی تھی، لیکن پیارے پیغمبر علیہ السلام نے آرڈر نہیں دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنے نبی محمد علیہ السلام کے بارے میں کہا میرے نبی اس وقت تک اپنی زبان کو حرکت میں نہیں لاتے جب تک اللہ آسمانوں سے وحی کا نزول نہیں کر دیتا تھا۔ لوگوں کے مشورے پسند آئے، کائنات کے امام کو اللہ کے رسول کی اپنی ذاتی رائے بھی ہوتی تھی، اپنی سوچ بھی ہوتی تھی، لیکن اللہ کے رسول اسے حکم کے طور پر اپنا صادر نہیں فرماتے تھے، انتظار کرتے تھے کہ اللہ آسمانوں سے نازل کرے گا، حکم دے گا، حکم نامہ آسمانوں سے آئے گا، تب میں امت کو کہوں گا۔